آج اسٹوری ٹائم میں تنویر ریاض صاحب کی ماورائی داستان کا حصہ بن جانے والی ایک جادوگرنی کی رودات. شیرف آئزیک جانسن نے اپنی کار جنرل مرچنٹائز اسٹور کے باہر کھڑی کی اور اندر داخل ہوا. جیسے ہی وہ لکڑی کی بینچ پر بیٹھے ہوئے نوجوان شخص کی طرف بڑھا تو وہاں موجود دوسرے لڑکے ایک طرف ہٹ گئے. اس لڑکے نے بیئر کی بوتل سے ایک گھونٹ لیا اور پرسکون انداز میں بیٹھا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ابھی تک کام نہیں ملا، آئزیک نے کہا. کسی نے کام نہیں دیا، اس نوجوان نے جواب دیا. آئزیک نے اپنا ہیٹ اتارا، اس کے برابر ہی بینچ پر بیٹھ گیا. تمہارے والدین کیسے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں. ہاں، لیکن میں تمہارے لیے کوئی بہتر کام دیکھ سکتا ہوں اور غالباً تمہیں شیرف ڈپارٹمنٹ کے ٹریننگ پروگرام میں شامل کر لوں. نہیں، میں نے آرمی میں رہ کر پولیس کی کافی ڈیوٹی کر لی ہے. میں روئے زمین پر آخری شخص ہوں جسے بندوق لے کر گھومنے کی ضرورت ہے. شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آئزیک نے ہنستے ہوئے کہا. میں نے تمہیں گزشتہ ہفتے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا. ہم صرف باتیں ہی کر رہے تھے. جی، اگر جیب میں پیسے نہ ہوں تو صرف باتیں ہی ہو سکتی. آئزیک نے گہری سانس لینے کے بعد کہا. شاید میں اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکوں تمہاری. وہ کیسے؟ دیکھو، ایک مسئلہ درپیش ہے مجھے جس میں تم شاید کچھ مدد کر سکو. ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض تمہیں کچھ ڈالر مل جائے. کیسا مسئلہ؟ اس کا براہ راست تعلق مجھ سے نہیں ہے، لیکن ایک شخص میکسیمم فالکن کو ڈھونڈتا ہوا میرے دفتر آیا تھا. کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم. اس نے کسی بھی تقریباً 20 برس سے کسی نے نہیں دیکھا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں میں اسے تلاش کروں. وہ آدمی کون ہے؟ میں نہیں جانتا. البتہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو وہ رائٹر کہتا ہے. تم ایسے لوگوں کو تو جانتے ہو، یہ ہمیشہ کسی خبر کی تلاش میں رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ امیر ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو پولیس سے برتر ثابت کریں گے. پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے نوریلینا کے قریب کسی عورت کو قتل کیا تھا. پولیس نے ایسا نہیں کہا. اس کے علاوہ فالکن بھی اب تک مر کھپ چکا ہوگا. لگتا ہے اس رائٹر کے پاس تھوڑی بہت رقم ہے. میں اس سے کہتا ہوں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ اسے لے کر اس علاقے میں گھوم پھر سکے. تم اس سے مل کر معلوم کر لو اسے کہانی لکھنے کے لیے کیا معلومات درکار ہیں. وہ کولونل ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے. اسے بتا دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. روفن جیمز نے اپنی ڈرنک ختم کی اور کاؤنٹی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کے والدین 100 ایکڑ پر پھیلے ہوئے جنگلوں اور کھیت میں رہتے تھے. اس کے باپ کے حصے میں وہ زمین آئی جسے 40 کی دہائی میں بے مصرف سمجھا جاتا تھا. جیسے جیسے گورے اس علاقے میں آباد ہونا شروع ہوئے تو وہی چھوٹی آبادیاں قصبوں اور چھوٹے شہروں میں تبدیل ہونے لگے. بوڑھے جیمز نے گھنے جنگلوں اور جھاڑیوں کو صاف کر کر اس جگہ کو رہنے اور کاشتکاری کے قابل بنایا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ ان زمینوں کو حسد اور عداوت سے دیکھ رہے تھے. لیکن ان کا خاندان بہت بڑا تھا اور بیشتر مسلح تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان لوگوں سے جھگڑا مول لیتے. کچن ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد روفن نے کچھ ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کو کریدا. ماما، آپ کو فالکن نامی شخص یاد ہے؟ سونیا جیمز نے چولہے پہ سے نظر ہٹائی، بیٹے کو سخت نگاہوں سے دیکھا. اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا. وہ ویسے بھی کم گو تھی، لیکن اس کی خاموشی کا روفن پر کوئی اثر نہیں ہوا. آئزیک کا کہنا ہے کہ کوئی شخص کے بارے میں پوچھ رہا تھا. بہتر ہے کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی ماں نے کہا. کیا تم اسے جانتی تھی؟ ہاں، ہر کوئی اسے جانتا تھا. لیکن وہ مجھے یاد نہیں، روفن نے کہا. تم اس وقت بہت چھوٹے تھے جب وہ یہاں سے گیا. وہ کہاں گیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی، اور نہ ہی میں نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے. تو وہاں فرض کرو کہ میں جاننا چاہتا ہوں تو؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ اسے بہت دیر تک گھورتی رہی. روفن کو اسی رد عمل کی توقع تھی. روفن کی دستک پر بیرٹ نے ہی دروازہ کھولا. وہ ایک دبلا پتلا دراز قد شخص تھا. اس کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی. میرا نام روفن جیمز ہے اور مجھے شیرف جانسن نے بھیجا ہے. بیرٹ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا. تم شیرف کے لیے کام کرتے ہو؟ نہیں، میں صرف ان چھوٹے قصبوں کے بارے میں ہر بات جانتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم فالکن کو تلاش کر رہے ہو. اوکے، تو تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ بیرٹ نے اس سے نرم آواز میں پوچھا. دیکھو، اسے گزشتہ 20 سالوں سے نہیں دیکھا گیا. تو پھر تم کس طرح میری مدد کرو گے؟ روفن نے وہ باتیں دہرانا شروع کر دیں جو اس کی ماں نے بتائی تھیں.
لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں ہر چیز میں بگاڑ پیدا کرنے کی پوری کوشش کی. ہر جگہ اس کے بچے ہیں، ممکن ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن تھوڑا بہت سچ تو ہو سکتا ہے. یہاں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسے جانتے ہیں. شاید ان میں سے کچھ تم سے بات کر لیں، لیکن زیادہ تر تو نہیں کریں گے. اب میں اسی علاقے میں پلا بڑا ہوں، میرے بغیر تمہارے لیے کسی سے بات کرنے کا زیادہ امکان تو نہیں. وہ اطمینان سے بولا، اندر آ جاؤ. میں وضاحت کروں کہ میں کیا چاہتا ہوں. روفن کمرے میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ گیا. فالکن نے 1950 میں ورجینیا کے قریب ایک عورت کا قتل کیا تھا، بیرٹ نے وضاحت کی. لیکن اس پر کوئی الزام نہیں آیا تھا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ہر الزام سے بری ہو سکتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ مالدار آدمی تھا. وہ پولیس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا اور کسی نے کچھ نہیں کیا. اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا. کوئی نہ کوئی اس بارے میں ضرور جانتا ہوگا. میں اس شخص اور اس کے ذریعے فالکن کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. اگر تم مجھے صحیح شخص کے پاس لے چلو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا. ہاں، یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اس پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا تو تمہیں کیسے معلوم ہوا اس نے کسی عورت کو قتل کیا تھا؟ بیرٹ نے ایک گہری سانس لی اور بولا، میں 10 سال تک وہ تمام خبریں اور مضامین پڑھتا رہا جن سے مجھے فالکن کے بارے میں معلوم ہو سکے. یہ قتل اس نے کیا تھا، میرا یقین کرو. اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، روفن نے کہا. تو ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ ایچ کوم کاؤنٹی. وہیں پہ وہ پرنس ول کے قریب رہتا تھا. روفن اسے اس مکان کے دروازے پر لے گیا جس کا پتہ اس کی ماں نے بتایا تھا. ایک سیاہ فام عورت نے دروازہ کھولا. مس پائر، میرا نام روفن ہے. میری ماں نے کہا میں تم سے بات کروں. اس نے اسکرین ڈور سے جھانکا. اس کی نظریں بیرٹ پہ تھیں جو روفن کے پیچھے تھا. تم سونیا کے بیٹے ہو؟ ہاں میڈم. میں نے اسے کئی سالوں سے نہیں دیکھا. کیا وہ اب بھی اس بوڑھے انڈین کے ساتھ رہ رہی ہے؟ ہاں میڈم. کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے بیرٹ پہ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا. ہم فالکن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی. میں ایک رائٹر ہوں میڈم، بیرٹ نے مداخلت کی. ایک میگزین کے لیے کہانی لکھ رہا ہوں اور تمہارے وقت دینے کا معاوضہ دے سکتا ہوں. صرف اتنا بتا دو کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا. اس قسم کا جس سے تم کبھی ملنا نہیں چاہو گے، اس نے جواب دیا اور دروازہ کھول دیا. وہ ایک کاؤچ پر بیٹھ کر اس عورت نے انہیں کافی پیش کی. وہ ایک اجنبی سفید پام شخص تھا. مجھے نہیں معلوم کہاں سے آیا تھا. اسے الگ طرح کے لوگ پسند تھے. سفید فام لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ تھا. تو اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ بیرٹ نے پوچھا. غیر قانونی شراب کے کام سے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کام کرتا تھا. ہاں، وہ یہ سب خود نہیں بناتا تھا. ان کاموں کے لیے سیاہ فام لوگوں کو اس نے رکھا تھا. میکسکم فالکن ورجینیا اور ساؤتھ کیرولینا میں جا کر اسے فروخت کرتا تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا، بیرٹ نے کہا. یہاں کوئی بھی اسے گرفتار نہیں کرتا. وہ اسے ڈرتے تھے کیونکہ اس کا تعلق ایک جادو ٹونا کرنے والی عورت سے تھا. روفن نے ایک زوردار قہقہ لگایا. اس عورت کے تاثرات بدل گئے اور روفن کا قہقہ بھی رک گیا. وہ عورت کون تھی؟ روفن نے پوچھا. کیا تمہیں میری بات پہ یقین نہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا. میں بہت چھوٹا تھا. ہاں، ایسی کئی باتیں بچوں کو نہیں پتہ. پھر بھی وہ عورت کون تھی؟ روفن نے دوبارہ پوچھا. تو کیا میں تمہیں بے وقوف لگتی ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کے بولا. میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا. وہ عورت مسکرائی. میں پریشان نہیں ہوں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی. بیرٹ نے کافی کی میز پر ایک $20 کا نوٹ رکھتے ہوئے پوچھا. لیکن کیوں؟ اس کی نظروں کی سرد مہری تو ویسے ہی برقرار رہی جس کی موجودگی میں روفن کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. بیرٹ نے ایک اور $20 کا نوٹ پہلے والے کے اوپر رکھا. وہ پھر بھی کچھ نہ بولی. میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے، روفن نے کہا. بیرٹ نے اپنے نوٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. رہنے دو، روفن نے کہا. مجھے افسوس ہے میں نے تمہارا وقت لیا مس. میں ماموں کو بتاؤں گا کہ تم خیریت سے ہو. اس عورت نے سر ہلایا اور بولی. تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تم کبھی نہیں دیکھنا چاہو گے. بیرٹ نے کچھ اس طرح دیکھا جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو، لیکن روفن نے اس کا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف لے جانے لگا. رکو لڑکے. اس نے ایک ٹین کے ڈبے سے کوئی چیز نکالی اور روفن کے ہاتھ پہ رکھ دی. تمہاری ماں میری دوست تھی اور تم مجھے اچھے لڑکے لگتے ہو. تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. سڑک پہ سفر کرتے ہو. اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ بیرٹ نے ٹرک میں بیٹھتے ہوئے پوچھا. روفن نے اسے ایک ٹاٹ کی بنی ہوئی چھوٹی سی تھیلی دکھائی جسے گلے میں لٹکانے کے لیے ایک سوتی ڈوری سے باندھا گیا تھا. یہ کیا ہے؟ ہینگ. کیا؟
ہینگ ہے یہ، روفن نے دہرایا۔ لوگ اسے بیماری سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے دوسری چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، مثلاً۔ روفن نے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم، بڑی بوڑھیاں ہی کہتی ہیں۔ یہ جو عورت ہے، یہ جو کون ہے؟ پرانے زمانے میں سیاہ فام لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور پیسے والوں کو بھی باری کا انتظار کرنا پڑتا تھا کیونکہ ڈاکٹر پہلے سفید فام مریضوں کو دیکھتے تھے۔ خوش قسمتی سے ایسے لوگ موجود تھے جو جڑی بوٹیوں اور عرقیات سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ جو ان میں سے۔ رات تم کب آئے؟ سونیا جیمس نے پوچھا۔ مجھے وقت کا اندازہ نہیں، لیکن دیر ہو گئی تھی، روفن نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ ماں کو اپنے سوال کا جواب معلوم ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ بہرحال وہ شہری لڑکی ہوگی، لیکن یہ شہر نہیں ہے۔ یس ماما، اور تمہیں اس لڑکی سے محتاط رہنا ہوگا، وہ ہمارے جیسی بھی نہیں ہے۔ ماما، تم نے کیا فالکن کے بارے میں سنا؟ اس نے کسی عورت کو قتل کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کتنی سچائی۔ اس کی ماں نے گول مول جواب دی۔ کچھ دیر بعد جب روفن بیرٹ کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ تم روز نام کے کسی شخص کو جانتے ہو؟ کون روز؟ بین روز؟ ہاں میں اسے جانتا ہوں، لیکن کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کل یہاں آیا تھا۔ کس لیے؟ اس نے سنا کہ میں فالکن کو تلاش کر رہا ہوں، اس کا خیال ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے، اس طرح اسے کچھ پیسے ملیں گے۔ ارے وہ ایک بے ایمان اور نااہل مبلغ ہے جو اتوار کے دن مختلف جگہوں پہ جا کے واز کرتا ہے تاکہ اسے چندے کی پلیٹ میں کچھ مل جائے۔ مطلب تم نہیں سمجھتے وہ مخلص ہے؟ وہ صرف پیسوں سے مخلص ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو نامی عورت کو تلاش کر سکتا ہے۔ بکواس! اس قصبے کے آدھے لوگ تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تم جو نامی عورت کو کیسے تلاش کرو۔ پھر تم کیا تجویز کرتے ہو؟ کیا تم نے اسے کچھ دیا؟ میں نے کہہ دیا کہ میں اسے ملنے آؤں گا۔ تم جانتے ہو وہ کہاں رہتا ہے؟ ہاں، وہ ایک مل کے پیچھے ایک جھوپڑی میں رہتا ہے۔ اس علاقے میں وہ واحد شخص ہے جو شیرہ بنانا جانتا ہے۔ اسے شیرے کی فروخت سے بھی اچھی آمدنی ہو رہی ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اسٹور سے صاف ستھری بوتلوں میں شیرہ خرید سکتے ہیں تو اس کی آمدنی کم ہوئی ہے، میرا خیال ہے، اسی لیے اس نے تبلیغ کا کام بھی شروع کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم چونکہ باہر سے آنے والے ایک آسان شکار ہو جو ایک فرضی کہانی کا تعاقب کر رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوگا۔ بین روز بغیر روغن والی 2 کمروں کی جھوپڑی میں رہتا تھا جس کی لکڑی بوسیدہ ہو چکی تھی اور ٹین کی چھت پر گرد کی تہ جمی تھی۔ وہ فرنٹ پورچ میں ایک راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا لیکن جھول نہیں رہا تھا۔ اس کی جلد نصف شب کی طرح سیاہ تھی اور سورج کی روشنی میں اس کے گنجے سر پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے ایک اوور آل پہن رکھا تھا اور خاموشی سے روفن اور بیرٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قابل احترام روز، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ روفن نے کہا۔ اس کے منہ سے کچھ عجیب سی آواز نکلی لیکن سمجھ نہیں آئی۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو انہیں لگا کوئی غیر معمولی سی بات ہے۔ تمباکو کی پی کی ایک لکیر ٹپکتی ہوئی اس کی تھوڑی تک آ رہی تھی اور فضا میں ایک ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا روز؟ روز کا چہرہ جانب سے چپٹا لگ رہا تھا۔ اس کی بائیں ہاتھ سے کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے پکڑا تھا اور دایاں بازو بے جان حالت میں اس کی ران پہ رکھا تھا۔ روفن نے پورچ میں قدم رکھا، اس کے گال صاف کیے جہاں آنسو بہ رہے تھے۔ اوہ، روفن چلایا، اسے گرنے مت دینا، میں ایمبولینس کے لیے فون کر رہا ہوں۔ اسے کیا ہوا؟ بیرٹ چلایا۔ میرا خیال ہے اس پہ فالج کا حملہ ہوا ہے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ بھی کیا ہوا ہے روز؟ ہوا کیا اس کو؟ کیا تم نے اس پہ کچھ کیا ہے؟ اس نے عجیب طریقے سے سر اوپر نیچے کیا۔ روز، کیا تم پر کسی نے کچھ کروایا ہے؟ وہ ایک عجیب سا جواب تھا لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ چند پڑوسی بین روز کے مکان کے سامنے جمع ہوئے۔ طبی عملے نے فوری طور پہ اس کا معائنہ کیا، اسٹریچر پر ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بیرٹ نے پوچھا جب روفن دوبارہ مکان میں داخل ہوا۔ میں چابی ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اس کے پاس کوئی فیملی ہے اور میں اس مکان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پورے مکان میں گھومنے کے بعد روفن کو بیڈ سے میز پہ رکھا ہوا چابیوں کا سیٹ مل گیا۔ اس کی نظر بستر پہ پھیلے ہوئے اخبار پہ پڑی۔ پہلے صفحے پر شائع ہونے والی تصویر بظاہر کسی پرانے دور کی تھی اور اس کی سرخیوں نے فوراً توجہ حاصل کی۔ وہ خبر ورجینیا بارڈر کے قریب جنوب میں واقع ایک چھوٹی نو آبادی میں ہونے والے قتل کی تحقیقات کے بارے میں تھی، جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ متاثرہ فرد کی موت طبعی تھی، دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ متاثرہ فرد کا نام دیکھ کے وہ چونک گیا، واپس پورچ میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں رول کیا ہوا اخبار تھا۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹے سے قد کی فربا اندام عورت ان کے پاس آئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی تھی۔ روز کو کیا ہوا؟
لگتا ہے اس پہ فالج کا حملہ ہوا ہے، روفن نے اسے بتایا۔ میں نے اسے کرسی پہ بیٹھے دیکھا تھا، اس کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ او میرے خدایا، میں نے رات بھی اسے اسی جگہ بیٹھے دیکھا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے وہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ تو مجھے حیرت ہے وہ رات بھر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ تو کیا تم نے گزشتہ روز کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا تھا؟ لوگ پورا دن اس کے پاس آتے جاتے ہیں، تقریباً ہر روز ہوتا ہے اس کے پاس لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، پریشانی کے لیے آتے ہیں، دکھ کے لیے آتے ہیں، چند ڈالر اس کو مل جاتے ہیں۔ تم نے آخری بار کب کسی کو اس کے پاس دعا کے لیے آتے دیکھا تھا؟ ایک عورت غروب آفتاب سے پہلے آئی تھی، مجھے نہیں معلوم وہ کتنی دیر رہی، لیکن جب وہ گئی تب تھوڑی سی روشنی باقی تھی۔ تو کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں ایسا نہیں سمجھتی، لیکن میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ وہ دکھنے میں کیسی تھی؟ میں بتا نہیں سکتی، اندھیرا کافی تھا اور میں نے توجہ نہیں دی۔ مطلب بوڑھی تھی یا جوان، یہ بتانا بھی مشکل ہے، لیکن وہ کسی بوڑھی عورت کے ساتھ تو نہیں چل رہی تھی۔ بیرڈ اس کے پاس آیا، اس نے روفن کو ایک چھوٹا پاؤچ دیا۔ یہ تمہارا ہے؟ وہ ٹاٹ کا پاؤچ تقریباً ویسا ہی تھا جو اس کو اس کالی عورت نے دیا تھا۔ روفن نے اسے سونگھ کر منہ بنایا، نہیں میرا نہیں ہے، میرا پاؤچ گھر پہ ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ بورج کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ہاں تو شاید روز کا ہوگا، اسے ہر وقت گردن میں ڈالے رکھتا تھا، ہو سکتا ہے کسی نے گرا دیا ہو۔ روفن نے یہ دیکھا کہ پاؤچ کی ڈوری تو ٹوٹی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بہت موٹی تھی، آسانی سے ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہینگ کا ٹکڑا اپنی جیب میں رکھا۔ بہرحال وہ بیماری اور مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے بہترین تھا۔ بظاہر اس سے وین روز کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کارا سر سے پاؤں تک ایک شہری لڑکی تھی۔ وہ کیوں اور کیسے اس الگ تھلگ جگہ پر آئی، یہ روفن ابھی تک نہیں جان سکا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت حد تک اس کے جیسی ہے۔ لیکن وہ دونوں اس حقیقت کو اپنے آپ سے چھپا رہے تھے۔ کارا کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی دل کی بات کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، جبکہ روفن اس کے بارے میں مزید جاننے کا خواہش مند تھا۔ تم اس وقت کیا کرتے ہو جب میرے ساتھ نہیں ہوتے؟ کارا نے پوچھا۔ ان دنوں میں ایک فرضی داستان کا تعاقب کر رہا ہوں، ایسا کردار جو لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے لیکن شاید اس کا کوئی وجود نہیں۔ واو، یہ تو کوئی پراسرار سا شخص لگتا ہے۔ تو کیا تم اپنی گزر اوقات کے لیے یہی کام کرتے ہو؟ نہیں، میں بے روزگار ہوں، شاید اس کام سے میرا ایک ہفتے کا تو بندوبست ہو جائے گا۔ کارا نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ روفن نے کہا، تم نے نہیں بتایا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب تمہیں یہ اعتراف تو کرنا ہوگا کہ نیو یارک سے یہاں نارتھ کیرولینا آنا ایک غیر معمولی سی بات ہے۔ میں ویلڈن میں پیدا ہوئی، پھر نارتھ سے نیو یارک چلی گئی اور واپس آ گئی۔ کیا؟ اگر تمہارا تعلق اس علاقے سے ہے تو یہ بات مجھے کیوں نہیں پتا؟ کیوں، کیا تم ہر ایک کو جانتے ہو یہاں پہ؟ تقریباً۔ میں 10 سال کی تھی جب یہاں سے گئی۔ میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس الگ تھلگ جگہ پہ رہوں، لہٰذا مجھے میری خالہ کے پاس نیو یارک بھیج دیا گیا۔ پھر تم واپس کیوں آ گئی؟ میری شادی ناکام ہوئی، میں نے طلاق لی، لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہونے کے بعد مجھے یہاں آنا پڑا، لیکن یہ جگہ ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ وہیں بات کرتے رہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات آگے بڑھتی، کارا نے اپنے آپ کو الگ کیا۔ آہستہ چلو لڑکے، اس نے سرگوشی کی۔ اگلے روز روفن اپنے ٹرک میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا بیرٹ سے ملنے دوبارہ لنچ کے لیے جائے یا لنچ کے بعد جائے۔ اتنی دیر میں آئزیک نے اپنی گاڑی اس کے برابر کھڑی کی۔ کیا خیال ہے، میرے ساتھ لنچ کرو گے یا اس رائٹر کے ساتھ؟ میں نہیں جانتا وہ رائٹر ہے یا نہیں، روفن نے کہا۔ بہرحال کچھ خاص بات اس نے مجھے بتائی نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا۔ کیا تم نے بین روز کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا آدمی تھا؟ اچھا آدمی؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ چندے کی پلیٹ سے پیسے اٹھا لیتا تھا۔ ارے وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، آئزیک نے کہا۔ اس میں یہ تبدیلی کچھ عرصے پہلے آئی۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے کوئی دماغی بیماری ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ اس قصبے میں کوئی دماغی امراض کا ڈاکٹر تو ہے نہیں، اسی لیے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ میں اور بیرٹ اس سے ملنے گئے تھے، لگتا ہے اس نے بیرٹ کے بارے میں سن لیا کہ وہ فالکن کی تلاش میں آیا ہے۔ اس کے پاس پرانے اخباروں کا ڈھیر تھا جس میں ایک عورت کی موت کو فالکن سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ ممکنہ طور پر بیرٹ سے کچھ رقم بٹورنے کی پلاننگ کر رہا تھا، کیونکہ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق اس عورت کا نام وینڈا بیرٹ تھا۔ تم نے بیرٹ کو یہ بات بتائی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ اوکے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وینڈا بیرٹ اس کی ماں تھی؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کی عمر سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اس عورت کی موت مرگی کے دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں یہ ایسا ہی معاملہ ہے جس کے بارے میں سن کے پریشان نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ وقت گزارو۔ یہ گزشتہ 10 سال سے پولیس کیس نہیں ہے اور میں دوبارہ اس معاملے کو اٹھانا نہیں چاہتا۔ تو تمہارے خیال میں فالکن مر گیا ہے؟ غالباً۔ فالکن جیسے لوگ زیر زمین زیادہ دیر روپوش نہیں رہ سکتے۔
تمہارے خیال میں کیا اب بھی امکان ہے کہ اخباری رپورٹوں کے برعکس شاید اس نے ہی بیرٹ کی ماں کو مارا ہو؟ دیکھو، میں نے اس کے بارے میں جو سنا ہے اس کے مطابق وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک گھٹیا شخص تھا، صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ اس نے جتنا بھی کچھ کیا میں نے صرف شاید 2 دفعہ ہی اسے دیکھا، اور اس وقت میں نوجوان تھا اور شیرف بھی نہیں بنا تھا، لیکن مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ ہم بچپن میں ہی مس گیری کے پاس رہتے تھے، لیکن مجھے یاد نہیں شاید اس کے بچے بھی تھے یا نہیں۔ مس گیری کے پاس تو بہت سے لوگوں کے بچے ہوتے تھے، لیکن وہ ایک لڑکی کو اپنے بہت قریب رکھتی تھی، اور تم نے اسے بھی بہت کم باہر نکلتے دیکھا ہوگا۔ کسی زمانے میں گیری ہر ایک کے بچوں کی نگہداشت کرتی تھی۔ اس کا بڑا 2 منزلہ مکان تھا جو ہمیشہ بچوں سے بھرا رہتا تھا، لیکن روفن کو یہ یاد نہیں کہ اس نے وہاں کسی مرد کو دیکھا ہو۔ وہ اس وقت 5 یا 6 برس کا بچہ تھا۔ اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس نے مس کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا۔ اس کی یادیں اس کے دماغ میں محفوظ تو تھی کہ وہ ایک طویل قامت، گوری رنگت والی عورت تھی۔ اس کے لمبے بال کمر تک پھیلے تھے، وہ ہمیشہ رنگین کپڑے پہنتی تھی، گلے میں موتیوں کی مالائیں، لیکن اسے کبھی جوتے پہنے نہیں دیکھا۔ تو کیا وہ اب بھی اس مکان میں رہتی ہے؟ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو میں بیرٹ کو وہاں لے جاؤں گا، ممکن ہے کہ وہ ہمیں فالکن کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ مس وینگی کا مکان تقریباً ویسا ہی تھا جیسے کہ روفن کو یاد تھا۔ اس مکان کے سامنے ایک وسیع پورچ اور پھولوں سے بھرا لان تھا۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو مس اپنے پھولوں کی نگہداشت کر رہی تھی۔ اس نے ممتا بھرے انداز میں روفن کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور بیرٹ کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، نارتھ کیرولائنا میں خوش آمدید مسٹر بیرٹ۔ تمہیں میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میرے لیے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے، اس چھوٹی سی جگہ میں لوگ ہر بات جانتے ہیں۔ تم دونوں پورچ پہ چل کے میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، وہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں تمہیں بہت عرصے بعد دیکھ رہی ہوں روفن۔ بیرٹ نے چائے کے چند گھونٹ لیے اور روفن کی طرف سوالی انداز میں دیکھنے لگا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ گفتگو کا آغاز کیسے کیا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک رائٹر ہو مسٹر بیرٹ، اور تم فالکن کے بارے میں لکھنا چاہتے ہو۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ پوچھتے اس نے بات شروع کر دی۔ ہاں میڈم، میں سمجھتا ہوں کہ تم اسے جانتی تھی۔ تھوڑا بہت۔ وہ کیسا آدمی تھا؟ وہ زندگی سے بھرپور شخص تھا۔ وہ مجھے ہنساتا، کبھی رلاتا۔ وہ تھوڑا عرصہ ہی یہاں رہا۔ یعنی وہ تمہارا؟ میرا دوست تھا۔ وہ کتنے عرصے یہاں رہا؟ وہ چند سال یہاں رہا، باقی آتا جاتا رہتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ میں نے بتایا نا، وہ ایک جگہ رکنے والا شخص نہیں تھا۔ تم کیا اس سے محبت کرتی تھی؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنا چاہتا تو تھا، مگر مجھے یقین ہے ویسا کر نہیں سکتا۔ ایسے لوگ اپنی ہی حدوں میں رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اور وہ یہاں سے کب گیا؟ 59 میں یا 60 میں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ اور کیوں چلا گیا؟ وہ ایک بے چین شخص تھا، اس کی فطرت ہی بے چین تھی۔ تو کیا تم جانتی ہو کہ اس نے 1950 میں جنوب میں ایک عورت کو قتل کیا تھا؟ بیرٹ نے پوچھا۔ فالکن پر بہت الزامات تھے، اور غالباً ان میں سے شاید کچھ صحیح بھی ہوں، لیکن کسی عورت کو قتل نہیں کیا، میں نہیں مانتا۔ میں بھی نہیں مانتی۔ کیا اس نے تمہیں کبھی تکلیف پہنچائی؟ تم اگر مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ جسمانی طور پر، تو نہیں۔ میں اسے بہت تکلیف دیتی تھی۔ ہمارے درمیان ایک اتفاق رائے تھا، وہ نخرے، لڑائی جھگڑا کبھی اس کا سبب نہیں بنے۔ تو تم نے اسے جانے دیا؟ میں حیرت کر رہا ہوں کہ تم نے اسے جانے کیسے دیا، جبکہ وہ تمہارے بچے کا باپ تھا۔ روفن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیرٹ کے اس رویے سے صدمہ ہوا۔ وہ اپنی ذمہ داری پہ اسے مس سے ملانے لایا تھا، اور اس نے تمام اخلاقی حدیں پار کر دی۔ اچانک وہ اٹھا اور بولا، ہمیں کہیں اور جانا ہے مس۔ نہیں، لیکن بیرٹ نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ تم سے ملنے کے لیے انتظار کریں، روفن نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ مس کے تاثرات میں تبدیلی دیکھ چکا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تنازع کھڑا ہو۔ بیرٹ بھی بادل نخواستہ کھڑا ہو گیا۔ روفن ٹرک کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے بازو پر مس ویگی کا ہاتھ محسوس کیا۔ تجسس ایک خطرناک بیماری ہے، اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم ایک اچھے انسان ہو روفن، لیکن ارادوں کی ہمیشہ تعریف نہیں کی جاتی۔ وہ صرف ایک کہانی لکھنے کی کوشش کر رہا ہے مس دیگی۔ نہیں، وہ فالکن کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جاننا ضروری نہیں، اس طرح کچھ لوگوں کو تلاش کرنا بھی ضروری نہیں۔ فالکن ایک بوڑھا شخص ہے اور اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ روفن کی آنکھیں اس پہ جم گئیں۔ وہ جانتا تھا اس نے کیا سنا، اور وہ بھی جانتی تھی اس نے کیا کہا۔ کیا وہ، روفن نے کہنا شروع کیا، دیکھو وہ زندہ ہے یا مر گیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بوڑھا شخص تمہاری طرح نہیں ہے، جو تم کرتے ہو وہ نہیں کرتا۔ یہ کہہ کے وہ مڑی اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میں نے اپنی گفتگو کا ایک حصہ سنا، بیرٹ نے کہا۔ کون سا حصہ؟ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کچھ مبہم باتیں کر رہی ہے، میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ سامنے سے ایک کار رستے پہ نظر آئی۔ کیونکہ وہ 2 طرفہ ٹریفک کے لیے جگہ تنگ تھی، تو روفن نے اسے گزرنے کا انتظار کیا، لیکن جب کار کا دروازہ کھلا تو وہ حیران رہ گیا۔ کارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتی ہوں. یہ ایک رائٹر ہے، اپنی کہانی کے لیے مواد اکٹھا کر رہا ہے. میں اسے مختلف جگہوں پہ لے جا کر اس کے لیے مدد تلاش کر رہا ہوں. روفن نے وضاحت کی. کارا، مس ویگی نے آواز لگائی. میں اپنی ماں سے ملنے آئی تھی. کیا تم جا رہے ہو؟ میں تم بعد میں فون کرنا. تمہاری ماں؟ ہاں، یہ میری ماں. اس نے جواب دیا اور گھر میں چلی گئی. روفن نے ٹرک آگے بڑھایا. تھوڑی دور جانے کے بعد بیرٹ نے کہا، اس عورت نے تم سے جو کہا وہ میں نے سن لیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ فالکن ایک بوڑھا شخص ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے. اگر وہ اس لڑکی کی ماں ہے تو پھر فالکن کی بیٹی ہے یہ. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ وہ دونوں ماں بیٹی سچ جانتی ہیں. مجھے ان کے گھر میں گھسنا پڑے گا. لیکن یہ خلاف قانون ہے بیرٹ. نہیں، اگر ہم پکڑے نہیں گئی تو؟ ہم مطلب؟ کہ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے جیل چلا جاؤں گا؟ میں اس عورت کو جانتا ہوں اور اس کے گھر غیر قانونی طور پہ داخل ہونے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. دیکھو، اسے کبھی کبھار کسی کام کے لیے باہر تو جانا ہوتا ہوگا، مثلاً سودا سلف لینے یا چرچ کے لیے. اس کے پاس کوئی کاغذ، کوئی خط، کچھ تو ایسا ہوگا جس سے فالکن کے زندہ ہونے کی تصدیق ہوگی. دیکھو، اگر کوئی ثبوت ہے بھی تو اس سے کیا ہوگا؟ تم اسے شیرف کے پاس نہیں لے جا سکتے کیونکہ اس طرح تم پر کسی کے گھر میں غیر قانونی طور پہ داخل ہونے کا الزام آئے گا. ویسے بھی فالکن کسی معاملے میں مطلوب تو ہے نہیں. تم تلاش کر کے اپنے انداز میں انصاف کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. میں صرف ثبوت تلاش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہیں کہیں ہے. میں ان ثبوتوں کی تصویر لے سکتا ہوں. ایک بار وہ شائع ہو گئی تو اسے منظر عام پہ آنا ہوگا. میں اس کا انتظار کروں گا اور میرا وعدہ ہے تمہارا نام کہیں بھی نہیں آئے گا. تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ روفن نے پوچھا. رچمنڈ. وہیں پلے بڑے ہو؟ نہیں، میں نورینا میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میری ماں کے مرنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا تھا. لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. روفن نے اپنی جیب سے اخبار کا تراشا نکالا. کیا تم وینڈا بیرٹ کو جانتے ہو؟ بیرٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں لیکن فوراً ہی چہرے کے تاثرات پر قابو پا کے بولا، وہ میری ماں تھی اور اس لیے تم واپس آئے ہو. تمہارا خیال ہے فالکن نے تمہاری ماں کو مارا ہے؟ ہاں، اسی نے میری ماں کو قتل کیا ہے. تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں وہاں موجود تھا. بیرٹ نے اپنے جذبات پہ قابو پانے کی کوشش کی. جب میرے باپ کا انتقال ہوا میں بہت چھوٹا تھا. وہ بجلی کمپنی میں لائن مین تھا. لوگوں کا کہنا ہے وہ کھمبے سے گر گیا. اس کے مرنے کے بعد میری ماں پہ مشکل وقت آ گیا. فالکن نے اس کی مدد کی. وہ کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں کے لیے غائب ہوتا تھا اور جب اس کا دل آتا ہمارے گھر میں کرائے پہ رہنا شروع ہو جاتا. مجھے اس سے نفرت تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے، لیکن ماں سمجھتی تھی کہ ہمیں روٹی مل رہی ہے، اتنا کافی ہے. ایک روز اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی ماں کو مرا ہوا پایا. اس کا تکیہ خون میں لت پت تھا. میں جانتا ہوں فالکن نے ہی میری ماں کو مارا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی اسے ڈھونڈنے میں گزار دی تاکہ میری ماں کو انصاف مل سکے. شاید یہ ممکن نہ ہو کیونکہ پولیس نے 20 سال قبل یہ کیس بند کر دیا تھا. اخبار میں لکھا تھا تمہاری ماں کی موت مرگی کا دورہ پڑنے سے ہوئی. انہوں نے کیس بند کر دیا تھا، میں نے نہیں. میں جانتا ہوں فالکن نے کیا کیا ہے. تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے؟ میں خود اسے نپٹ لوں گا. میں نے یہ نہیں کہا میں مدد نہیں کروں گا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں شروع سے ہی کسی ناقابل حصول شک کا پیچھا کر رہا ہوں. روفن کے الفاظ تیر کی طرح بیرٹ کے سینے میں لگے. وہ ایک دوسرے کو گھور رہے تھے لیکن وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ان میں سچائی تھی. روفن کو پیسوں کی تو ضرورت تھی لیکن وہ بیرٹ کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا. موٹیل تک کا باقی راستہ خاموشی سے کٹا. روفن نے سوچا کہ دونوں کو وقفے کی ضرورت ہے. وہ دوسرے روز بات کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بین روز رات کو سوتے میں مر گیا اور اپنے ساتھ وہ سب کچھ لے گیا جو اسے معلوم تھا. اس کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی مگر بیرٹ پہ کچھ اثر نہیں ہوا. وہ مس کے مکان میں داخل ہوا اور زیادہ مضبوطی سے. ہمیں کچھ دیر رک کر دیکھنا ہوگا کہ اس کے آنے جانے کے اوقات کیا ہیں. روفن نے وضاحت کی. ہم مناسب وقت دیکھ کر اندر جائیں گے. اس کے علم میں آئے بغیر واپس آ جائیں گے. تم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری پٹائی کروں گا اور وہیں زمین پہ لٹا کر واپس آ جاؤں گا. اس نے مس کے گھر کے سامنے ہائی وے کے دوسری طرف ٹرک کھڑا کیا. 1 ہفتے تک اس کے آنے جانے کے اوقات پہ نظر رکھی. جب انہیں بخوبی اندازہ ہوا وہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے. 1-2 گھنٹے ملے تو گھر میں جائیں. دروازہ کھلا ہوا ہے؟ بیرٹ نے کہا. ہاں، یہاں کوئی دروازہ لاک نہیں کرتا. وہ گھر میں داخل ہو گئے جو قدیم فرنیچر سے آراستہ تھا. وہاں خشک پھولوں اور مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اگر ہم الگ الگ گھر کی تلاشی لیں تو کام جلدی ختم کر سکتے ہیں، بیرٹ نے کہا. تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، روفن نے یاد دلایا. کوئی چیز اٹھانا مت ورنہ وہ سمجھ جائے گی کہ کوئی آیا تھا. بیرٹ نے نچلی منزل کے کمروں کی تلاشی لی. تمام درازیں دیکھ ڈالیں جن میں خطوط، انشورنس پالیسی اور دوسرے کاغذات رکھے تھے اور روفن اوپر کی منزل پر چلا گیا. اس کے بیڈ روم میں اسے ایک مرد کی تصویر نظر آئی جس کے بارے میں اس نے فرض کر لیا
کہ یہ فالکن کی جوانی کی تصویریں ہوں گی۔ اچانک اس نے ایک زوردار آواز سنی جیسے کچھ گر کے ٹوٹ گیا ہے۔ بیرٹ، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ نیچے کی طرف جاتے ہوئے چلایا۔ بیرٹ، تم کہاں ہو بیرٹ؟ نچلی منزل پر خاموشی تھی اور اس نے ایک اور آواز سنی جیسے کوئی چلا رہا ہو، مگر وہ سمجھ نہیں سکا وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام کمرے دیکھ ڈالے۔ وہ آواز دوبارہ آئی لیکن قدرے ہلکی۔ نہیں، یوں لگا جیسے وہ آواز کچن سے آئی ہو، لیکن نسبتاً تیز ہونی چاہیے تھی۔ وہ راہداری میں سے کچن اور کچن سے متصل ایک دروازہ تھا جس کا تالا کھلا تھا۔ روفن نے دروازہ جو ہی کھولا، اس کے ساتھ ایک زینہ تھا جو نیچے تہخانے میں جا رہا تھا۔ اس نے محتاط اندازے میں نیچے دیکھا۔ مدھم روشنی میں ایک ہیولا نظر آیا، مگر وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بھل جھکا ہوا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ بیرٹ، وہ چلایا، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ بیرٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے کر رہا تھا۔ روفن ایک سیڑھی نیچے اترا۔ وہاں ایک اور ہیولا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اسے ایک ہتھیار کی خواہش محسوس ہوئی۔ اس نے ریلنگ پہ سے چھلانگ لگائی۔ او میرے خدایا، روفن چلایا۔ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہیولا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ روفن نے اس پہ نظریں جمائیں اور سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا، دیوار پہ لگا سوئچ آن کر دیا۔ چھت پر لٹکے ہوئے بلب کی روشنی کمرے کے لیے ناکافی تھی۔ اس کے باوجود روفن نے جو دیکھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید کوئی ڈمی ہے۔ وہ اپنی تسلی کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اس کے قریب ہوا، چھوا، لیکن ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس ہیولے کا چہرہ سخت اور کھچا ہوا تھا، ہونٹ مرجھائے ہوئے اور دانتوں سے دور تھے۔ روفن نے گہرا سانس لیا، بیرٹ کی طرف مڑا جو سمجھ چکا تھا کہ انہیں کیا دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے فالکن کو تلاش کر لیا ہے مسٹر بیرٹ۔ اور روفن وہاں کھڑا اس بے جان انسانی جسم کو دیکھ رہا تھا جس کی لاش کو کسی طریقے سے ممی کی طرح محفوظ کر لیا گیا۔ اس نے کبھی جوجو پہ یا سفلے علم پہ یا تہمات پہ یقین نہیں کیا تھا جو صدیوں سے ان دیہی علاقوں میں سنی جاتی تھی۔ بہرحال وہ ایک حنوط شدہ لاش کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بے نور آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بیرٹ کے کندھے جھکے ہوئے تھے، اس کے چہرے سے مایوسی تھی۔ فالکن کو تلاش کر کے سزا دینے کا دیرینہ خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، سیڑھیوں سے ایک تیز آواز آئی۔ بیرٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مس تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی کرسی کی طرف آئی۔ اس سے دور رہو۔ وہ روفن اور کرسی کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ بیرٹ نے پوچھا۔ عورت نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو بیرٹ اس طرح رک گیا جیسے وہ دیوار سے چپک گیا ہو۔ اس کے چہرے کے داؤں طرف کھچاؤ آیا اور اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ باہر آنے لگا۔ مس ویگی، پلیز اسے جانے دو، روفن نے التجا کی۔ اس کا خیال تھا کہ فالکن نے اس کی ماں کو قتل کیا ہے۔ اسے ہمیشہ سے ہی اس بات کا یقین تھا۔ اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ رک جاؤ، مس ویگی چلائی۔ روفن ڈر کے پیچھے ہٹا۔ اس نے فرض کر لیا کہ وہ اس پہ چلا رہی ہے، لیکن اس کی نظریں سیڑھی پہ تھیں۔ بیرٹ کے جسم کی لرزش رک گئی تھی اور وہ ابھی تک گھبرایا تھا۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ روفن نے کنکھیوں سے سیڑھی کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک سایہ تھا، کسی عورت کا خاکہ، لیکن جب وہ مڑا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ فرما برداری کے انداز میں اوپر اٹھائے اور بیرٹ کو کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک ہفتے کے بعد روفن دوبارہ مس ویگی کے گھر گیا۔ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ میں جانسن کے آنے کی توقع کر رہی تھی، اس نے کہا۔ وہ میں نے شیرف کو کچھ نہیں بتایا، روفن نے کہا۔ مسٹر بیرٹ؟ وہ واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مس ویگی نے گہری سانس لی اور بولی، وقت گزرنے کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے گا۔ تم اندر آنا چاہتے ہو؟ نہیں میڈم۔ اس نے پورا دروازہ کھولا اور خود پورچ میں آ گئی۔ مس ویگی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، روفن نے کہا۔ وہ اس کی طرف بڑی اور غور سے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہوں؟ کیوں؟ میں نے دیکھا تم نے بیرٹ کے ساتھ جو کیا، میں نے کبھی ان باتوں پہ یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے بھی، اس نے بات کاٹی۔ وہ قریب رکھی ہوئی ایک راکنگ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میری ماں ایک جوجو وہ عورت تھی۔ میں نے اس پہ کبھی یقین نہیں کیا تھا، وہ میرے لیے صرف ماما تھی۔ اس نے مجھے جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانا سکھائی، اسی سے میری گزر اوقات ہوتی تھی۔ یہ میں نے بہت پہلے جان لیا تھا کہ کسی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے دواؤں کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں بقیہ تمام زندگی یہ بوجھ برداشت کرتی رہوں گی۔ شاید میں اس کے علاوہ بیرٹ کی ماں کی موت کی بھی ذمہ دار ہوں۔ تو تم نے اس کے ساتھ بھی یہی کیا؟ نہیں، میں اس سے محبت کرتی تھی اور جانتی ہوں مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں چاہتی تھی یہاں آئے تو وہ زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے۔ میں جانتی ہوں تم یہ بات نہیں سمجھو گے، نہ ہی میں وضاحت کروں گی۔ میرے چاہنے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ فالکن کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔
بہتر تھا کہ کارا کی پیدائش کے بعد مجھے چھوڑ دیتی، وہ اس قسم کا انسان ہی نہیں تھا کہ وہ اچھا باپ بن سکے۔ کارا سمجھتی تھی کہ دوسری عورتیں اس کے باپ کو چھین رہی ہیں، اسی وجہ سے اس کے غصے میں ایک ایسی طاقت آئی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اسی لیے میں نے اسے پہلی بار دور بھیج دیا۔ پہلی بار؟ ہاں پہلی بار، اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ بیرٹ؟ مطلب؟ میں نے اسے کچھ پڑھتے ہوئے سنا تھا، لیکن میں نے اس پہ یقین نہیں کیا، وہ چھوٹی بچی تھی، اور میں نے اس کے عمل کو سنجیدگی سے بھی نہیں لیا جب تک اس عورت کی موت کے بارے میں نہیں سنا۔ اس کے بیٹے نے پولیس کو بتایا کہ آخری وقت میں میکسی اس کے ساتھ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے کارا کو اپنی بہن کے پاس بھیج دیا ہے۔ تم جو تو نہیں تھی جیسا تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے؟ وہ کارا تھی؟ جب کارا واپس آئی تو بڑی ہو چکی تھی، اور میں سمجھ چکی تھی کہ اس کا باپ کس قسم کا آدمی ہے، لہٰذا اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ ایک دن میں گھر آئی تو فالکن کو اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں جانتی تھی وہ مر چکا ہے، لیکن وہ زندہ لگتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کارا نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن میں سمجھ گئی یہ اسی کی کارستانی ہے۔ ان برسوں میں وہ خشک ہو کر چرمی کاغذ کی طرح ہو گیا۔ میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی، لہٰذا میں نے تہہ خانے کو لاک کیا اور دوبارہ کارا کو اپنی بہن کے پاس بھیج دی۔ میں فالکن سے محبت کرتی تھی، لیکن اس سے زیادہ اپنی بیٹی سے کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پہ ایک افسردہ مسکراہٹ دوڑ گئی، اور وہ دوبارہ روفن کو دیکھتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد فالکن ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ گیا ہے۔ اور اب کارا کہاں ہے؟ روفن نے پوچھا۔ وہ جا چکی ہے، وہ واپس نہیں آئے گی۔ تم جانتی ہو اسے کس طرح تلاش کیا جائے؟ یہ جاننا کہ اسے کس طرح تلاش کیا جائے بے سود ہے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اسے تلاش مت کرو، وہ نہیں چاہتی کہ اسے اب ڈھونڈا جائے، اب تم جا سکتے ہو۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو مس ویگی، ممکن ہے میں آئندہ تم سے نہ ملوں۔ روفن وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی سچ پہ یقین بھی کبھی نہ کرتا۔ جب مس ویگی کی زندگی کا خاتمہ ہوگا تبھی اس کے تہہ خانے کے خوفناک راز کا پتہ چلے گا، اور ایک بار پھر فالکن کا نام ہر ایک کی زبان پہ ہوگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کارا جیسی معصوم صورت لڑکی اپنے باپ سے ایسا بھیانک انتقام لے سکتی ہے۔ اس نے تو جادوگرنی کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا۔